بسری چند امیدیں، چند فسانے یاد آئے، تم یاد آئے اور تمہارے ساتھ زمانے یاد آئے، بھولی بسری چند امیدیں۔ سامعین آداب، رشین رائٹر لیو ٹولسٹائے کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اور با اثر ناول نگاروں میں ہوتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے 82 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور اس کی موت ایک ریلوے اسٹیشن پر ہوئی تھی۔ وار اینڈ پیس اور اینا کرنینا جیسی طویل اور عالمی ادب کی شاہکار کتابیں لکھنے والے ٹولسٹائے کو حقیقت پسندانہ افسانوں کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تحریری انداز، نفسیاتی گہرائی اور پیچیدہ کرداروں کے ذریعے ناول کو فنی شکل دی۔ ٹولسٹائے روس کے شہر تولا میں 1828 میں پیدا ہوئے۔ خاندان امیر تھا مگر اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنی والدین کو کھو دیا۔ رشتہ داروں کے ذریعے پرورش پانے والے ٹولسٹائے نے بے ترتیب تعلیم حاصل کی، یعنی تھوڑی سکولنگ، تھوڑا نجی معاملہ اور تھوڑی رسمی تعلیم کا مرکب۔ اپنی جوانی میں ٹولسٹائے نے ادب کے لیے جنون اور مصنف بننے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ایک طرف یورپ کے مشہور رائٹرز شیکسپیئر، ڈکنس اور گوئتھ سے متاثر تھا تو دوسری طرف روس کے پشکن اور گوگول سے بھی۔ ٹولسٹائے کی ابتدائی ادبی کوششوں میں شارٹ سٹوریز اور ڈرامے شامل تھے جو اس نے کرائمین جنگ کے دوران روسی فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے لکھے۔ وار اینڈ پیس نے 41 سال کی عمر میں ٹولسٹائے کو ایک لٹریری جائنٹ بنا دیا، مگر ادبی شہرت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ٹولسٹائے کو گہرے اخلاقی اور روحانی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی طرز زندگی اور معاشرے کے اقدار پر سوال اٹھانا شروع کر دیا، اور اس کے اندر بہت سارے مذہبی اور فلسفیانہ سوالات نے جنم لیا، یہاں تک کہ وہ کرسچین انارکزم کی طرف بھی راغب ہو گیا۔ ٹولسٹائے کی امن پسندی اور سادہ زندگی کے خیالات نے مہاتما گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے شخصیات کو بھی متاثر کیا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے ٹولسٹائے فارم نام کی ایک کوآپریٹو کالونی ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں بنائی، جہاں سے نسلی انصاف اور ستیاگرہ جیسی تحریکوں نے جنم لیا۔ ٹولسٹائے کی 1894 میں شائع ہوئی کتاب دی کنگڈم آف گاڈ از ود ان یو کو امن پسندی کی تبلیغ کا ایک اہم دستاویز مانا جاتا ہے۔ ٹولسٹائے کی انقلابی سوچ آخرکار اس مقام پر پہنچ گئی کہ رشین آرتھوڈاکس چرچ نے اسے خارج کر دیا اور زار کی حکومت نے اس پر پولیس کی نگرانی لگا دی۔ ٹولسٹائے کے آخری چند دن اس کی زندگی کے معمول سے بھی کہیں زیادہ ڈرامائی رہے۔ 82 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود وہ ایک رات اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ گھر سے فرار ہو گیا۔ اس نے پیچھے اپنی خاندانی جائیداد اور پبلشنگ رائلٹی بھی چھوڑ دی اور مزدوروں والے کپڑے پہننے لگا۔ وہ اپنے جوتے بھی خود ہی مرمت کرتا۔ ہفتہ 10 روز کے اس ہنگامے کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک ہجوم نے اسے گھیر لیا، جس میں میڈیا اور اس کی بیوی بھی شامل تھے، مگر اس ہنگامے کے باوجود اس نے گھر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور وہیں نیومونیا کی زد میں آ کر دم توڑ دیا۔ ٹولسٹائے کی زندگی اور کام سے ہمیں انسانی ہمدردی، سماجی انصاف اور تعلقات اور جذبات کی پیچیدگیوں سے متعلق بہت سی سیکھ ملتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر یہ ذاتی تبدیلی لانے کی ہمت اور اپنے عقیدوں پر مکمل یقین کا سبق سکھاتی ہے۔ ٹولسٹائے کا کام دنیاوی مسائل پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اسے لازوال اور اثر انگیز بھی بناتا ہے۔ میر تقی میر کیا خوب کہتے ہیں، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو،
ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور فسانے کے ساتھ. خدا حافظ. بسری چند امیدیں چند فسانے